نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں اور بہنوں، ارشاد باری تعالی ہے ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ہے ان لوگوں پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کو پکڑنے سے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ تعالی کے غضب کی طرف، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسلط کی گئی ہے ذلت۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہود کا حکم بیان فرما رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں، جہاں بھی رہے، ذلت ان کو نہیں چھوڑے گی، بدنامی، نحوست، نفرت ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ یہودی جہاں بھی ہوں گے دنیا ان سے نفرت کرے گی۔ دنیا کے اندر عزت پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی رسی کو پکڑنا ہے، اور وہ ان کے پاس اب نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے، مگر ایک راستہ بچتا ہے کہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی دنیا کے اندر کسی طاقتور کی چھتری تلے آ جائیں، وحبل من الناس، جیسے آج کل یہودی برطانیہ، روس، امریکہ، اسی طرح مختلف بے شمار طاقتیں جیسے فرانس، یورپ، ان لوگوں کی چھتری تلے ہے۔ فرمایا یہ جہاں بھی لوگوں کی طاقت کے سائے میں، ان کی چھتری تلے یہ رہ تو سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اللہ کا غضب ان کی طرف لوٹے گا۔ یہ دنیا کے اندر نفرت زدہ، مغضوب زدہ لوگ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت مسلط کر دی گئی، بے عزتی، بدنامی، نفرت ان کی قسمت میں ڈال دی گئی۔ وجہ یہ تھی ذالک بانہم، اس واسطے کہ بے شک تھے یہ وہ لوگ، کانوا یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق شہید کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، مذاق اڑانا، مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے غلط انداز سے پیش کرنا، یہ بھی ان لوگوں کا وتیرہ تھا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کرنا، شہید کرنا، یہ بھی ان لوگوں نے اپنا طور اور طریقہ بنا لیا، یہ ان کی عادت بن گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی وجہ تھی کہ یہ نافرمان بھی تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے بھی تھے۔ یعنی ایک تو ان کے اندر نافرمانی کوڑ کوڑ کر بھری ہوئی تھی، اور دوسری یہ حد سے بھی تجاوز کر جاتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے چلے جاتے تھے۔